درو پارٹیز کو آپ دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، کارکنوں میں دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں۔ بات انیشیٹ کہاں سے ہوئی اور کہاں تک جا پہنچی؟ جو اصل میں الزام لگانے والے عمران خان ہیں، ہمارے قانون میں قتل کرنے کی سازش کرنا جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان محصور ہیں اپنے گھر میں، انہوں نے اس طرح بچوں کی طرح رونا دھونا نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے مخاطب ہوں آج کی اہم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو اسلام آباد میں ہیپننگ ہو رہی ہے، جو سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور کل رات جو ہے شیخ رشید احمد کو گرفتار کیا گیا، جو اپنے آپ کو مختلف ایوانوں کے ترجمان ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی وہ کسی گیٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کسی سیاستدان کی بات کرتے ہیں، اور کبھی عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ ان کے خلاف تھانہ پرا میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور پھر رات گئے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ آج انہیں پیش کیا گیا کورٹ میں، ریمانڈ حاصل کیا گیا 2 دن کا۔ اس سے پہلے ان کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا۔ اس ساری صورتحال کے متعلق ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، سینئر اینکر پرسن جناب مطیع اللہ جان صاحب۔ ان سے بھی ہم دریافت کریں گے کہ آخر یہ سیاسی درجہ حرارت کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا ہوگا، اور کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا ہماری سیاست پر آنے والے دنوں میں، چونکہ 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، تو اس سے کیا اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ مطیع صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بتائیے گا سر، شیخ صاحب جو ہے اپنے آپ کو مختلف ایوانوں کے ترجمان بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی وہ کسی ادارے کے ترجمان ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی گیٹ 4 کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو عمران خان صاحب نے سازش کا ذکر کیا تھا کہ انہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کا مرڈر کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن کوئی پروف نہیں ہے انہوں نے کس تنظیم کو پیسے دیے ہیں، خان صاحب نے کوئی پروف نہیں دیے، اور لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے۔ پھر اس کو انڈورس کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ نہیں، خان صاحب جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں اور مجھے بھی اس سازش کا علم ہے۔ تو کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے بلوچ صاحب کہ شیخ رشید جیسے سیاستدان جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی زبان کی سیاست کرتے ہیں۔ ان کی کوئی اتنی بڑی جماعت بھی نہیں ہے، ان کا کوئی اتنا انوکھا نظریہ بھی نہیں ہے، فلسفہ بھی نہیں ہے زندگی کا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کریں۔ ان کا صرف اور صرف زبان ہے، جس کو چرب زبانی کہیں تو غلط نہ ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہیں لائک بھی کرتے ہیں ان کی اس چرب زبانی کی وجہ سے۔ تو اس زبان کے ہاتھوں ہی آج شیخ صاحب، جو کہ ایک وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، اسی پولیس نے انہیں گرفتار بھی کر آج لیا۔ انہی کی جو سابقہ ماتحت پولیس تھی، انہی کے ہاتھوں میں گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان پولیس والوں نے ان کو مارا بھی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ وقت بھی آنا تھا، اور اس کے صرف اور صرف وجہ وہی ایک زبان ہے۔ تو میرے خیال میں بطور ایک سابق وفاقی وزیر داخلہ، اتنے پرانے وہ پارلیمنٹیرین ہیں، قانون بناتے بھی رہے ہیں، قانون بگاڑتے بھی رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اتنا سنگین الزام کسی کے اوپر آپ قتل کا لگا دیتے ہیں تو اس کے قانونی نتائج بھی پھر ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بغیر ثبوت کے تو آپ کسی پہ کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا سکتے، چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ہمارے قانون میں قتل کرنے کی سازش کرنا جرم ہے، اور اگر یہ سازش پکڑی جائے تو سازش کرنے والے ایسا جرم ہونے سے پہلے ہی گرفتار کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے قانون میں سزا بھی ہے، یعنی قتل کسی کا ہونے سے پہلے ہی۔ مگر قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، یا اس الزام کی نتیجے میں لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور لوگ کوئی بھی غصے میں آ کے جو ہے وہ اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ مطلب اب آصف زرداری صاحب کے اوپر عمران خان نے الزام لگایا، تو آپ نے بغیر تصدیق کے اس الزام کو دہرا دیا، اور جو ایف آئی آر میں دفعات لکھی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بغیر تصدیق کے کسی افواہ کو، کسی الزام کو آگے پھیلانا یہ بھی ایک جرم ہے۔ یہ دفعہ بھی ان پہ لگی ہے کہ بغیر تصدیق کے پھیلا دیا۔ اب اس کا نتیجہ یہی ہوگا نا کہ لوگوں، دو گروہوں کو، دو پارٹیز کو آپ دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، کارکنوں میں دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اکسا رہے ہیں کہ جناب آپ کے لیڈر کو مارنے کی سازش کر رہے ہیں زرداری صاحب، اور ثبوت کوئی نہیں دے رہے آپ اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ۔ میرے خیال میں اس طرح کے الزامات کو نہ صرف یہ کہ کسی کو دہرانا نہیں چاہیے، پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ میڈیا کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور اس طرح کے الزامات کو، سنگین الزامات کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ اور شیخ رشید صاحب کی گرفتاری تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پیغام ہے
کیونکہ اگر شیخ رشید صاحب جو ہیں محض الزام کو دہرا کے اور پھیلا کے ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں ان کو، تو جو اصل میں بھی رہے ہیں اور دکھا بھی لگی رہے ہوئی ہیں، ہیں۔ تو جو اصل میں الزام لگانے والے عمران خان ہیں، یہ ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ اگلا قدم پھر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ جس شخص نے الزام لگایا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو پھر تو شیخ رشید صاحب کے خلاف بھی کارروائی نہیں بنتی۔ دیکھیں کڑیاں تو ملتی ہیں نا سر، کڑیاں تو ملنی ہے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی۔ بات شروع کی عمران خان صاحب نے، اور انہیں 10 ارب ہرجانے کا جو نوٹس دیا گیا ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا کہ زرداری صاحب کی اتنی عزت ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ نوٹس دے سکیں، تو پھر ڈیفینیٹلی بات تو وہیں پر جائے گی۔ لیکن اب دیکھنا متی صاحب یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان یا ادارے اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں کہ بات انیشیٹ کہاں سے ہوئی اور کہاں تک جا پہنچی۔ اب شیخ رشید صاحب تو ایک مورا ہیں، انہوں نے انڈوز کیا، وہ بیان دہرایا اور پکڑے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحال جائے گی عمران خان صاحب کی طرف کہ جو الزام انہوں نے لگایا اس کو ثابت کرنا بھی پھر ان کی ذمہ داری ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہی اتنی کشیدگی ہے ہماری سیاست کے اندر، سابق وزیر اعظم عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور بدقسمتی سے اس کی وجوہات مذہبی نوعیت کی بتائی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان محصور ہیں اپنے گھر میں، اور وہ عام سیاستدان کی طرح کھلے عام عوامی جگہوں پہ نہیں جا سکتے۔ عمران خان صاحب کے مخالفین کو، مخالف جماعتوں کو، پی ڈی ایم کے لوگوں کو، کہ وہ محتاط رہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب اپنے الزامات اور اپنے بیانات سے اپنے سیاسی مخالفین کو عدم تحفظ کا شکار کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں شیخ رشید جیسے سیاستدان کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، تو یقینی طور پہ پھر آپ جو میں سمجھتا ہوں اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ شیخ رشید کے اس بیان کا اور عمران خان کے اس الزامات کو بنیاد بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ ایسی صورتحال سے فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں، وہ ایسی کارروائی بھی کر سکتی ہیں کہ جس کے بعد الزام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پہ لگے، اور یہ سیاسی جماعتیں اور ادارے آپس میں ٹکراؤ کا شکار ہو جائیں۔ تو اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ الزام لگانے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ ایک ایسے وقت میں ملک دشمن قوتوں کو ایک اور موقع فراہم کر رہے ہیں کہ جب پہلے ہی ملک میں دہشت گردی جو ہے اس کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، اور ہمارے ادارے جو ہیں اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس دوران اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ الزامات لگانے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ دشمن کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے، اور الزام جو ہے ہم ادارے ایک دوسرے کے اوپر لگائیں اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر لگائیں اور ملک عدم توازن کا شکار ہو جائے۔ میرے خیال میں ایسے موقع پہ شیخ رشید کو اور عمران خان دونوں کو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی سیاستدان آتے رہے، ان کی صرف جان کو خطرہ نہیں تھا، انہوں نے جانوں کی قربانی دی بھی ہے، مگر انہوں نے اس طرح بچوں کی طرح رونا دھونا نہیں کیا، اور اس طرح کے الزامات اس وقت تک نہیں لگائے جب تک کوئی بہت بڑا سنگین واقعہ نہیں ہو گیا ہو۔ ایسے ہی اب یہی تو ایک مصیبت ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی سیاست ہوئی ہے، اور اس کے اوپر میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پھر میرے خیال میں عمران خان کے نزدیک شاید ان کے سیاسی مخالفین کو بھی اب جو ہے وہ میدان میں آ کے سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ جس طرح وہ محصور ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے سیاسی مخالفین بھی محصور ہو کے رہتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں شیخ صاحب نے فائدہ اٹھایا ہے اس ساری صورتحال کا، اور اپنے آپ کو ایک ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے کہ انہیں آ بیل مجھے مار، بار بار انہوں نے جو ہے وہ اداروں کو دعوت دی، سیاسی جماعتوں کو دعوت دی کہ میں ہوں، مجھے گرفتار کریں، یا مجھے جو ہے وہ بار بار جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رہنما نہیں ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں میری اپنی پارٹی ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک سیٹ کے ساتھ وہ کس طرح آئندہ حکومت میں وزیر داخلہ بن جائے یا کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ جائیں۔ یہ بھی آرٹ ہے۔ اس کے لیے ان کا سارا انحصار پی ٹی آئی کی جو رائے عامہ ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان کے اپنے تو اس طرح کے سپورٹر ہیں نہیں کہ جو انہیں وزیر بنوا سکیں، تو وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو جذباتی کرتے رہتے ہیں، ان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جیل میں گئے نا، آپ دیکھیں پی ٹی آئی والے ان کے لیے نعرے مار رہے ہیں، ان کے لیے نکل رہے ہیں۔
لیکن پنڈی کے उनका اندر अपना कारकुन कोई नहीं है। ان کا اپنے کارکن شاید نہیں ہوں گے لیکن پی ٹی آئی والے ہیں، या تو اب وہ ان کی ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو کمی ان کے اپنے کارکنوں کی ہے وہ کمی وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے جذبات سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں سنگل پارٹی جو ہے وہ سنگل مین پارٹی ہے، اور لیکن پھر بھی شیخ صاحب اپنی، جیسے مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے ایکٹ کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے ان رکھا ہوا ہے، اور ایک سنگل مین پارٹی کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ وزیر داخلہ بنے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح ایفیلیٹ کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ اب چونکہ شیخ صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، ریمانڈ پر ہیں 2 دن، ان سے کیا تفتیش ہوتی ہے، اس مقدمے کا کیا رخ ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔